ڈینگی بخار کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ڈینگی بخار کی ٹرانسمیشن ایک مریض سے دوسرے صحت مند بندے کو کس طرح یہ منتقل ہو جاتا ہے، ٹرانسفر کس طرح ہوتا ہے؟ ڈینگی بخار کے علامات کیا ہوتے ہیں؟ ڈینگی بخار کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، تشخیص کرنے کے لیے کون کون سے ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں؟ ڈینگی بخار کا علاج کیا ہوتا ہے اور اس کی پریونشن، بچاؤ ہم کس طرح کرتے ہیں؟ آج اس کو ہم اس ایک لیکچر میں سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ڈینگی فیور جو ہے، ڈینگی بخار جو آج کل بہت زیادہ کامن ہے، بہت زیادہ لوگوں میں یہ پھیل رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ایک وائرس ہے، ایک جراثیم ہے جس کا نام ہے ڈینگی وائرس، ٹھیک ہے؟ اور یہ وائرس جو ہے یہ بیسیکلی RNA وائرس ہے، اس کے اندر RNA ہوتا ہے۔ یہ وائرس جب بھی ہمارے باڈی میں داخل ہو جائے گا تو اسی کی وجہ سے ہمیں جو بخار ہوگا اس کو ہم کہیں گے ڈینگی فیور۔ اب یہ وائرس جو ہے نا، یہ ہمارے باڈی میں داخل کیسے ہوتا ہے، کس طریقے سے یہ ہمارے باڈی میں وہ انٹر ہو جاتا ہے؟ تو اس کی ٹرانسمیشن کے لیے، انٹری کے لیے ماسکیٹو کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ایک مچھر کی وجہ سے یہ بخار ٹرانسفر ہوتا ہے یا یہ بخار لگ جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک خاص قسم کا ایک مچھر ہے، ایک موسکیٹو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈز ایجپٹیز۔ ایک اور بھی ہے البوپیکٹس۔ ایڈز ایجپٹی ماسکیٹو کی وجہ سے جب بھی ہمیں یہ ماسکیٹو بائٹ کرتا ہے، جب بھی ہمیں یہ مچھر کاٹ لیتا ہے، اور اگر یہ ماسکیٹو انفیکٹڈ ہے، مطلب اس کے اندر یہ وائرس موجود ہے، تو اسی کی وجہ سے ہمیں ڈینگی بخار ہو جائے گا۔ تو ڈینگی بخار مچھر کی وجہ سے پھیلتا ہے اور مچھر کی وجہ سے یہ لگتا بھی ہے۔ اس کے علاوہ ڈینگی وائرس کی جو ٹرانسمیشن ہے ورٹیکلی بھی ہو سکتی ہے، مطلب یہ کہ فرام مدر ٹو آف سپرنگ بھی ہو سکتی ہے، ٹو فیٹس بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی فیمیل، کوئی عورت وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو پریگننسی کے دوران اگر کسی فیمیل کو ڈینگی وائرس لگ جاتا ہے، ڈینگی بخار ہو جاتا ہے، تو یہ وائرس پلیسنٹا کے ذریعے مدر سے آتا ہے، اس کی ماں سے آتا ہے، اس کے بچے کو جو بچھدانی میں ہے، اور بچھدانی کے اندر ہی اس بچے کو ڈینگی بخار ہو جاتا ہے۔ تو ڈینگی کی ٹرانسمیشن ایک تو ماسکیٹو کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایک ورٹیکلی مدر سے اس کے فیٹس کو بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اس کی ٹرانسمیشن ہے۔ ڈینگی بخار کے علامات کیا ہوتے ہیں، سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟ تو ڈینگی بخار کے جو علامات ہوتے ہیں یہ بیسیکلی 3 سٹیجز میں یہ پورے ہو جاتے ہیں، اس کی جو پیتھوجینیسس ہے۔ ارلی سٹیج، شروعات کے دنوں میں اگر کسی بندے کو ڈینگی بخار ہو جاتا ہے، ڈینگی فیور ہو جاتا ہے، تو شروعات سے لے کر 3 دنوں تک کے جو علامات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ بخار ہوگا، بہت زیادہ بخار ہوگا، فیور ہوگا، 104 فارنہائٹ تک بھی یہ چلا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریٹرو آربیٹل پین بھی ہوگا، آنکھوں کے اندر آنکھوں کے پیچھے جو ہے نا بندے کو جو ہے نا درد ہوگا، اکولر پین ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہیڈیک بھی ہوگا، سر درد بھی ہوتا ہے ڈینگی بخار میں۔ اسی طرح جوائنٹس پین، ہمارے جو جوڑے ہوتے ہیں یہاں پر بھی درد ہوتا ہے، کہ جوائنٹس پین بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں ہمارے سکن کے اوپر ریشز بھی نکل آتے ہیں، لال رنگ کے دھبے بھی ہمارے سکن کے اوپر، ہمارے جلد کے اوپر نکل آتے ہیں۔ تو یہ جو علامات ہیں یہ شروعات کے 3 دنوں میں ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے نا دوسرا سٹیج سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم کریٹیکل سٹیج کہتے ہیں۔ یہ مطلب یہ کہ ایک ایسا سٹیج ہے جس میں کمپلیکیشنز، مسئلے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پلازما لیکیج بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈینگی مریض کو جو ہے نا وہ ایڈیما بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، فلوئڈ ایکمولیشن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، یا جو ہے نا ایبڈومینل کیویٹی، پیٹ میں جو ہے وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، یا جو ہارٹ کے ارد گرد، دل کے ارد گرد بھی یہ پانی جمع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے سائڈ سے بھی یہ ہو سکتا ہے، پلازما لیکیج ہوگا، بلیڈنگ ہو سکتی ہے، پیشنٹ سے وہ خون آ سکتا ہے، نیزل بلیڈنگ ہو سکتی ہے، ناک سے خون بہ سکتا ہے، گمز بلیڈنگ ہو سکتی ہے، مسوڑوں سے بھی خون کا نکلنا وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، میلینا ہو جاتی ہے، سٹول میں، بڑی بول میں بھی خون آ جاتا ہے، چھوٹے پیشاب میں بھی خون کا آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کے سمپٹمز میں آتے ہیں۔ آرگنز امپیئرمنٹ، اس کے علاوہ جو ہے نا جو ہمارے آرگنز ہوتے ہیں، کڈنی، ہارٹ ایکسیٹرا جو ہے، اس میں بھی مسئلہ آ جاتا ہے، اس کا بھی جو فنکشن ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں ریسپیریٹری ڈسٹریس، چیسٹ پرابلم بھی ہو سکتا ہے، سینہ بھی خراب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟
फिर जो क्रिटिकल स्टेज जब गुजर जाए तो तकरीबन 7 दिनों तक होता है। 7 दिनों से लेकर 14 दिनों तक रिकवरी स्टेज स्टार्ट हो जाता है। मतलब है कि डेंगू फीवर के जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर बंदा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। वो 7 से लेकर 14 दिनों के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाता है, ठीक हो जाता है, बहाल हो जाता है। अब इसकी डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, तशखीस के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं जिससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि इस पेशेंट को डेंगू है कि नहीं है। तो एक तो जो है ना क्लिनिकली हम करते हैं, डॉक्टर जो है ना पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, उसका सिम्टम्स पूछते हैं, आपको बुखार है नहीं है, ऑर्बिटल पेन है नहीं है, जॉइंट्स पेन है नहीं है। तो अलामात बेस पे, सिम्टम्स एंड साइन बेस पे भी डॉक्टर डायग्नोस कर सकता है थोड़ा बहुत। इसके अलावा डेंगू NS1 टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, एंटीजन बेस्ड टेस्ट है। एंटीबॉडीज टेस्ट भी किया जाता है, ब्लड से किया जाता है, और PCR टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट भी हम परफॉर्म करते हैं इसकी तशखीस के लिए। इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि ये एक वायरस है और इसका जो अभी जो ट्रीटमेंट किया जाता है तो कहते हैं कि पेशेंट को हमने एंटीपायरेटिक ड्रग्स देना होगा। मतलब बुखार को कम करने के लिए जो मेडिसिन यूज होते हैं, पैरासीटामोल जिसके अंदर होता है, पेनाडोल टेबलेट होते हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। तो पैरासीटामोल बुखार को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां दी जाती है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जाता है, अगर बंदा बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, उसके बॉडी में पानी की कमी आ जाती है, डिहाइड्रेशन पड़ जाता है, तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना होगा। पेन मैनेजमेंट, दर्द को कम करने के लिए मेडिसिन देना होगा, ठीक है। डिस्प्रिन की गोलियां बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए डेंगू फीवर में, क्योंकि उससे ब्लीडिंग का खतरा ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना पेन मैनेजमेंट, हम बहुत सारे मेडिसिन है जिससे हम दर्द कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को रेस्ट करना होगा, ठीक है। और साथ में अगर प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, सफेद खून बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो उसमें हम मरीज को सफेद खून चढ़ा देते हैं, प्लेट्स ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इसकी प्रिवेंशन हम किस तरह कर सकते हैं, बचाव किस तरह कर सकते हैं। अगर किसी बंदे को डेंगू फीवर हो जाता है तो उससे जो है ना उसके इर्द गिर्द मच्छरदानी लगानी चाहिए, मॉस्किटो नेट लगानी चाहिए, मॉस्किटो स्प्रे करना चाहिए, या इसके अलावा जो केमिकल्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं जैसा कि लेवेंडा और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उसको स्किन के ऊपर लगाना चाहिए। इसके अलावा जो है ना हमने सफाई का ख्याल रखना होगा, पानी को एक जगह पे खड़ा नहीं होने देना है, उसको साफ करना है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना डेंगू की प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। अगर हम मच्छरदानी यूज नहीं करते, मॉस्किटो नेट यूज नहीं करते, मॉस्किटो स्प्रे नहीं करते, या लोशन नहीं लगाते, या हम सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो एक मरीज से ये डेंगू फीवर बहुत सारे मरीजों को फैल सकती है और एक ही घर में बहुत सारे बंदे बीमार पड़ सकते हैं। तो ये शॉर्ट सा लेक्चर था डियर व्यूअर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।